اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے درس کا جو ہے آج تیسرا درس ہے ہمارا، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، امام علی علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو قرآن کی آیاتوں میں واضح ہو جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات کے بارے میں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلی نوح فی تقواہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم آدم کو اور نوح کی پارسائی کو اور ابراہیم کی بردباری کو، موسیٰ کی ہیبت کو اور عیسیٰ کی عبادت کو دیکھے تو وہ مولا کائنات کو دیکھے، کیونکہ یہ ساری صفات جو ہے مولا کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ کتاب ہے مناقب خوارزمی اور اس کا صفحہ ہے 50۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ہمارے مولا کائنات کی شان بیان کی ہے اور فضیلت بیان کی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، یعنی علی کی طرف دیکھنا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت میں ہے، یعنی علی کی صورت پہ نگاہ کرنا، ان کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ کتاب ہے مستدرک الحاکم الریاض النظر۔ ان کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جیسا کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی بک جو ہے ہماری شیعوں کی، اس میں جو ہے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن ابو بکر جو ہے وہ ام المومنین عائشہ سے ملنے آئے، یعنی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ ملنے تو اپنی بیٹی سے آئے تھے لیکن وہ بار بار مولا کائنات کو دیکھے جا رہے تھے، اور یہ مواقع، یہ ماجرا ان کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس سے صبر نہ ہوا، اس نے پوچھا کہ بابا آپ ملنے مجھ سے آئے ہیں اور بار بار دیکھے جا رہے ہیں مولا کائنات کو، علی کو دیکھے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر نے یہ کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اور پھر یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا نے جو ہمارے لیے عبادت قرار دی ہے وہ علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا ہے۔ تو پھر عائشہ جو ہے وہ رسول خدا سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر اس دور میں ابھی مولا کائنات بھی موجود ہیں، ہم لوگ بھی موجود ہیں، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں مولا کو، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن مولا کے بعد جو اگر لوگ آئیں گے تو وہ مولا کی زیارت کیسے کریں گے؟ تو رسول خدا نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، جو علی کا ذکر کرے وہ بھی عبادت ہے۔ تو عائشہ نے پھر سوال کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا دور آ جائے جس میں ظلم ہو، جس پہ علی کے نام پہ جو ہے پابندی لگ جائے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر وہ کیسے عبادت کریں گے؟ تو پھر رسول خدا نے جواب دیا کہ اے عائشہ، علی کی محبت کو بھی دل میں رکھنا عبادت ہے۔ تو دیکھیں کہ رسول نے واضح کر دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے ذکر کرنا عبادت ہے، اور علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا نے مولا امام علیہ السلام کی ہر موڑ پہ جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر مولا کو چاہے جنگ کے میدان میں دیکھا جائے تو وہاں بھی رسول خدا ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ جنگ احد میں ہی دیکھیں آپ کہ جنگ احد میں بہت زیادہ مسلمان تھے اور رسول خدا نے سب کو ہر ایک قلعے پر جو ہے مامور کیا تھا کہ وہ اپنے قلعے پر ہی باقی رہیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ ابھی ان کی جنگ جو ہے وہ فتح کے قریب ہے تو انہوں نے جو ہے مال غنیمت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جب اپنے قلعے چھوڑ دیے، یعنی رسول خدا کی بات پر جو ہے وہ انہوں نے کان نہیں دھرا۔ اور یہ موقع دیکھ کے جو مشرکین تھے وہ جنگ احد، جو ایک بڑا یعنی جبل ہے احد کا،
وہاں سے انہوں نے جو ہے گھیرا کر لیا، اور یعنی وہ دوسری اور سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے، اور پھر وہاں سے مسلمان بہت زیادہ شہید بھی ہوئے، اور اتنے شہید ہوئے، اور وہاں سے بہت زیادہ مسلمان جو ہے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن امام علی علیہ السلام جو ہے باقی رہے اور رسول خدا کی جان کی حفاظت کرتے رہے۔ تو یہاں پہ رسول خدا نے سوال کیا کہ اے علی، جب یہ مسلمان مجھے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو تم نے کیوں ایسا نہیں کیا، تم کیوں نہیں بھاگ گئے؟ حالانکہ لوگوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ کہ رسول خدا قتل ہو چکے ہیں، ابھی اپنی جان بچا کے بھاگیں۔ تو وہاں پہ مولا کائنات نے خوبصورت جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے سنا کہ رسول خدا شہید ہو گئے ہیں تو پھر مجھ علی کا جینا کس کام کا، اس وجہ سے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور اسی جنگ میں مولا کائنات نے جب بہت زیادہ جنگ کی تو مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مولا کائنات کو دی، اور مولا نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ تو وہیں سے جو ہے ایک ندائے غیبی آئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں اور علی کی شمشیر جیسی کوئی ذوالفقار نہیں۔ یہ ذوالفقار والا واقعہ جنگ احد میں پیش آیا، اور وہیں پہ رسول خدا نے پھر دوبارہ کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی علی میرا جز ہے، علی میرا بھائی ہے، علی میرا وصی ہے۔ اور اگر جنگ خندق میں مولا کائنات کو دیکھا جائے تو مولا نے بہت ہی شجاعت والے انداز میں جنگ کو فتح کیا، اور یہ جنگ لگی تھی 17 شوال کو اور ہجرت کے 5ویں سال میں۔ جب رسول خدا کو پتہ چلا کہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحاب کو جمع کیا، اور وہیں پہ جناب سلمان فارسی نے یہ تجویز دی، یہ نظر دی کہ ایک بڑی سی خندق کھودی جائے۔ اگر وہ خندق کھودی جائے گی تو وہ کافر اور مشرک جو ہے اس سائیڈ نہیں آ سکیں گے۔ پھر خندق کھودی گئی، اور جیسے ہی مشرکین کا وہیں پہ لشکر آیا، کارواں آیا، انہوں نے دیکھا ایک بڑی سی خندق کو دیکھا، وہ بہت ہی حیرت زدہ ہوئے، اور انہوں نے 1 ماہ تک محاصرہ بنائے رکھا۔ تیروں کا سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر ان میں سے 6 لوگ ایسے تھے جو جنگاور میں یعنی جنگجو مانے جاتے تھے، عرب میں وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ ان میں سے ایک تھا عمرو بن عبدود۔ انہوں نے جو ہے اپنی گھوڑی سواری کی زور پہ جو ہے خندق کو پار کیا اور مسلمانوں کے اس طرف آ گئے، اور جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا تو وہ مسلمان ڈر گئے، بہت زیادہ ڈر گئے، اور عمرو بن عبدود جو ہے بار بار یہی نعرہ بلند کر رہا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی اہل بہشتی نہیں ہے جو مجھے جہنم پہنچائے اور میں اس کو بہشت پہنچا دوں؟ اور یہ پہلی بار اس نے نعرہ لگایا تو مولا کائنات اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میں اس کے مد مقابل جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، آپ بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ پھر اس نے دوبارہ یہی نعرہ بلند کیا، پھر مولا کائنات بلند ہوئے اور کہا رسول خدا میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر تیسری بار جب اس نے یہی صدا بلند کی تو مولا کائنات نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مد مقابل جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر مولا کائنات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اپنی تلوار مولا کے ہاتھ میں دی اور اپنا امامہ مولا کائنات کو پہنایا، اور مولا کے لیے یہی دعا کی کہ خدایا علی کی حفاظت فرما، اور مجھ سے عبیدہ کو بدر میں اور حمزہ کو جنگ احد میں لے لیا، لیکن ابھی علی کی حفاظت فرما۔ اور یہی دعا دے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اور جیسے ہی مولا کائنات جنگ کے میدان میں آئے تو ایک دلیرانہ انداز، ایک الگ ہی انداز تھا مولا کا، اور لیکن عمرو بن عبدود نے جیسے ہی مولا کو دیکھا اور اندیکھا کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارا خون کروں اور تمہارے خون جو ہے زمین پہ بہاؤں، تم کسی اور کو بھیجو۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تمہارا میرے خون سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابھی یہی یعنی ماجرا تھا تو اس عمرو بن عبدود نے پہلا وار کیا اور مولا جو ہے اس کا وار جو ہے ناکام کر دیا۔ ابھی مولا نے جیسے ہی وار کیا تھا اس کے سر سے وار کیا، لیکن اس عمرو بن عبدود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
یعنی اس کی جو سر پہ ٹوپی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہیں پہ جو زیادہ مٹی اور گرد و غبار تھا وہ جب پھیل گیا تو مسلمان دیکھ نہیں سکے اور عبدود زمین پہ گر گیا۔ اب جیسے ہی زمین پہ گرا تو مولا کائنات کی آواز بلند ہوئی فضا میں اللہ اکبر کی، تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور نعرے بلند کرنے لگے کہ بالآخر مسلمان جو ہیں وہ پیروز ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ ابھی مشرکین کو جیسے ہی یہ سننا تھا کہ عمرو بن عبدود مارا گیا ہے تو وہ باقی جو قہرمان تھے، باقی جو دلاور تھے، جنگجو تھے، جو خود کو بہت زیادہ دلاور مان رہے تھے، تو وہ فرار ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ ایسے فراری تھے جو خندق میں گر گئے اور مولا نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو بھی واصل جہنم کیا۔ اور وہیں پہ ہی جبرائیل جو ہے یہ کلمات رسول خدا کے پاس لے آئے، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات کی جو ہے ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور یہ تھی مولا کی شان جو مولا نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور جنگ خندق میں تمام مشرکین کو جو ہے شکست دی ہے اور جنگوں کو فتح کیا ہے۔ یہ مولا کائنات ہیں جو شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے نقل کی گئی ہے سیر ابن حشام میں، جلد نمبر 2 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا کتاب ہے مغازی جلد نمبر 2، تیسرا کتاب ہے تاریخ الخمیس جلد نمبر 1، اور چوتھا کتاب ہے کنز الفوائد صفحے یعنی 135۔ اس میں یہ جو ہے واقعہ نقل کیا گیا ہے مولا کی شان کے بارے میں کہ مولا جو ہے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مولا کی ایک ضربت جو ہے تمام جن و انس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور مولا کی شان میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ کلمات رسول خدا نے ارشاد فرمائے تھے، اور وحی الہی ہوئی تھی کہ یہ کلمات رسول خدا کے لبوں پہ جاری ہوئے تھے۔